اب یہ نبض ان میں سے کوئی ملے آپ، اب آپ نے دیکھنا ہے اس میں انداز کون سا داخل ہو گیا. یہ نہیں ہے کبھی بھی ہو سکتا کہ 6 نمبر میں اعصابی گدی میں سری ملے. یہ نہیں. جب سری ہوگی ذاتی صاحبی، یہ دوسری کہتے ہیں کی مطلب میں نے پہلی جو بات کی وہ اب مرض کی صورت میں ذاتی گدی میں سری ہے، تیز ہے، قلب سکڑ رہا ہے، ہوا کی وہاں ضرورت ہے اس کو سب کی. یہ اگر یہ داخل ہے عضلاتی صابی میں بھی یہ آ جائے گا، نبض سری ہو جائے گی. جب مرض ہو کون سا، اگر سری ہے تو پھر مرض قلب کی طرف ہے، اگر وہ ہوئی پتی ہے کہ سست ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. عضلاتی میں یہ نہیں نارمل ہو سکتا. سست جو ہے وہی جائے 6 نمبر کا. وہاں کیا ہے کہ اس کو ہوائے سبز کی ضرورت نہیں بلکہ پہلے سے بڑی ہوئی ہے. اب ہمیں ایک بات کا فیصلہ کتابیں پڑھ کے کر نہیں پا رہے. ہوائے سرد لکھا ہوا ہے ضرور، تشریح اس کی ہوتی ہے آکسیجن کی کمی. آکسیجن تو گدی ہے، میں نے سنا ہے، میں مجھے کہیں پتا نہیں. اب اس کا کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے نا. وہاں تو ہوائے سرد کی ضرورت ہے. تو آگے ہم لکھتے ہیں کہ وہ آکسیجن یا پھر یہ جو کہتے ہیں کہ آکسیجن گدی ہے سب ہے سردی ہوگی ٹھنڈی ہوگی آکسیجن کو آتی ہے، یا پھر اس کا نام آکسیجن رکھ دیا گیا ہے تو آکسیجن مجھے کو سمجھ نہیں. ضرورت ہوائے سرد کی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 6 نمبر تحریک میں بھی وہ آکسیجن دی جا رہی ہوتی ہے. پھر کیا وہ یا کیا ہے بارہ میں اس بارے میں نہیں جانتا. تو آگے انداز آتے ہیں نبض کے. پہلا اس کو کہتے ہیں پورا، زور سے ٹھوکر مار رہی ہے نبض. آپ نے نبض دیکھی، گدی عضلاتی ہے، عضلاتی گدی ہے، عضلاتی صابی ہے. اس کا پورا جو ہے ٹھوکر ایسی مارتا ہے تو پوروں کو اندر تک دھنستی ہے نبض. وہ اسپیس کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ، کہ وہ جو ہے نا اس کی ٹھوکر پوروں کے اندر تک جا رہی ہے، اور یہ پورے کے گوشت کے اندر تک جا رہی ہے. یہ کس چیز کی نمازی کرتا ہے؟ یہ صاحب نے قوت حیوانی بڑی اچھی بات ہے. قوت حیوانی بڑھ جائے نہیں اچھی بات نہیں. کسی قوت کا بھی ایک اعتدال ہوتا ہے، اس سے بڑھ جائے تو وہی نقصان. تو قوت حیوانی کے بارے میں میں پچھلی دفعہ ویسٹ کیا تھا کہ اس کی تفصیل ہمیں کتابوں میں اتنی نہیں ملتی، خاص کر بعضیات میں جو سامسک کے اس میں بس اتنا کہا گیا کہ یہ زندگی کو چلانے والی قوت. تو حرکت بڑھ جاتی ہے اس میں، جسم کی حرکت. تو حرکت بڑھ جائے، ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، اقتدار کرنا رہے تو وہ بھی صحت نہیں رہتی. اور دوسرا اس کا کیا ہے، پتی بالکل مقابل کہ قوت حیوانی کمزور ہے.
قوت حیوانی کمزور ہے. ظاہر ہے کہ کمزور پورا عضلاتی نبضوں میں تو نہیں ہوتا. یہاں کیونکہ اسی تشریح میں قوت حیوانی آتی ہے عضلاتی قلب کی نبضوں میں. تو وہ قوت حیوانی کمزور ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا. مرض کیا ہے اس کی؟ قوت حیوانی، زندگی کو چلانے والی قوت کمزور، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اور یہ کن نبضوں میں ہے؟ میں نے جیسے کہا ذاتی میں تو نہیں ہے، سابی میں آئے گا، سابی میں آئے گا، ان جگہ پر یہ آئے گا. جس میں اصحابہ ہیں اس میں ہاں کچھ ایسے سمجھنا باتیں اس میں بہت اور بھی ہیں. آج کل 2 دن کل تو اس کے آدمی حقیقت ہے میں کتاب کھول کے اس کی طرح تیاری نہیں کر سکتا. یہ بھی اپنی بات کو ماننا چاہیے کہ میں تیاری اس کی نہیں کر سکتا. تو ان جو انداز ہیں آگے جتنے بھی ہیں وہ کب سے بنتے ہیں؟ 8 نفس کے 3 انداز ہیں. اگر پورا نہ کمی ہے نہ ضعیف ہے تو یہ اس لحاظ سے آپ اس کو اعتماد سمجھتے ہیں. اور دوسری بات کو تو پورا تو اس کا ٹھیک ہے، اس کی رفتار کیا ہے؟ زمانہ حرکت رفتار پر ہی دلالت کرتی ہے. اسی پر کرتی ہے. دوسرا انداز جو ہے سری ہے یا یہ بتی، سری کی پھر وہ بات آ گئی. اس کو ضرورت ہے ہمارے سرد کی. اصل طریقے ہاں جی پتہ نہیں یہ تسلیم کیا کہہ رہے ہیں. تو سری نبض ہوتی کون سی؟ آپ سب جانتے ہیں. اور پیچھے 6 میں 3 نمبر نبض جو ہے تیسری، یا پھر وہ جب یہ ضرورت ہوتی ہے تو عضلاتی صابی میں بھی سری ہو جاتا ہے. عضلاتی صابی میں آئے تو پھر تری جو ہے وہ پانی میں بھی تری آ رہی ہے ساتھ، وہ چل جائے گی. اگر عضلاتی گدی میں آئی تو پھر تری دینی پڑے گی، یہ نمبر دینی پڑے گی. ہم نے ان اندازوں کو ساتھ رکھنا ہے کہ آپ مرض تک پہنچے کہ اس وقت اس کو ہو کیا رہا ہے. حقیقت یہ ہے اگر اس کو کھول کر بیان کیا جائے تو یہ آپ کو وہاں پہنچا دے کہ آپ وہاں انگل رکھ دیں گے. یہ اس لیے سوزش کے 3 درجے ہیں. ورم کے 3 درجے. ورم کے درجے نبض کے لحاظ سے عرض کر چکا تھا، پہلے بتا چکا تھا. اب مطالبہ یہ ہے، وہ ضروری تھے بتانے اس لیے وہاں زندگی موت کی کھیل ہے، علاج معالجے میں اس کی ضرورت ہے. ان جن میں سوزش کے درجوں میں زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے.
فرم میں چلی جائے گی تو زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ وہ آج سے 2 سال پہلے ہی دوست جو پہلے آتے تھے ان کو اس وقت سے ہی بتانا شروع کیا، ایسا یہ انداز آ جائے تو فرم کا یہ درجہ ہے، اگر یہ انداز آ گیا تو یہ درجہ ہے، یہ انداز آ گیا تو یہ آ گیا۔ اب سوزش کے درجے کا مطالبہ ہے کہ سوزش کے درجے میں نبض سے پتہ چل گیا کہ مرض کے کتنے درجے۔ ہم تو پوچھتے ہیں، ایک وقت تک مجھے اس بات نے پریشان کیے رکھا کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر تحریک کی 6 ادویات کیوں دی؟ یار اس بات سے بھی سمجھ نہیں آتی، گجراتی دونوں ایک نہیں ہے، اس کی اکثیر علیحدہ، اس کی اکثیر علیحدہ، اس کا تریاق، اس کا مزہ، ہر چیز تو علیحدہ ہے۔ گجراتی کو ایک ہی بنا دیں گے، ہندی کا بھی اسی طرح نہیں ہے، ایک ہی بنا دیں گے ہم اس کو، نہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ گجراتی ایک ہی نبض جو ہے وہ گجراتی کیسے مطلب، اب یہ میں شاید لفظ غلط بول رہا ہوں، اصلاحاتی سے مراد ہماری جو ہم قانون محرزہ والے لیتے ہیں خشکی لیتے ہیں، یہ مراد لیتے ہیں۔ اصلاحاتی کا مطلب یہ نہیں، خشکی نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں لفظوں کا اصلاحات کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے۔ حضرت آپ ان کو پیچھے تنگ کر رہے ہیں، نہیں آپ کو یہ پیچھے ہو جاتے آپ کو ادھر ہونا پڑتا ہے، یہ ادھر ہو جاتے ہیں آپ کو پیچھے، وہ بھی ایک جگہ پہ وہ ہو جاتے ہیں نا، اللہ خوش کرے۔ تو ان کا واسطہ اصلاحات کے ساتھ ہے، تب ان کو اصلاحاتی کہا گیا۔ خودی نبض کا نام واسطہ گدز کے ساتھ ہے، تب وہ خودی ہے۔ ایک کا واسطہ گدز جاذبہ کے ساتھ ہے، ایک کا واسطہ گدز ناقص کے ساتھ ہے۔ اصابی اس لیے کہا گیا کہ ایک کا واسطہ قبرستان سے ہے، اصحاب قبرستان کے، ایک کا واسطہ مرض ان 6 فعلی اذات میں جو فعل ادا کرتے ہیں انہی میں پیدا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ مرض اعضاء میں پیدا ہوتا ہے، فعلی اعضاء جو مفرد اعضاء بھی ان کو کہا گیا۔ حضرت صابر مطالع رحمۃ اللہ علیہ ان کو مفرد اعضاء ان کو کہتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ مگر ہمارے دوستوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے فعل ادا کرتے ہیں، نبض کا ان کے ساتھ واسطہ ہے۔ اصابی اصلاحاتی نبض، اصحاب حکم رسا کی خبر دیتے ہیں، اس میں شدت آ گئی ہے، اس میں تیزی آ گئی ہے، اس کے مادہ اس کا بڑھ گیا ہے۔ اس طرح اصلاحاتی صابی یہ اصلاحات حراتی ان کی خبر دیتی ہے۔ اب یہ حراتی اصلاحات کی جو تیزی ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کے لیے حضرت صابر مطالع رحمۃ اللہ علیہ نے قانون دیا ہے، تحریک، تعلیق، تسکین۔ اگر اس کی وجہ سے تسکین پیدا ہوئی ہے تو تسکین کہاں ہے؟ آگے جگر کے دونوں تحریکوں میں نہیں، ایک میں، ایک کسی ایک میں ہے۔ ہم نے تو ایک اصول آپ لوگوں کو دیا تھا، وہ بچہ جو چھوٹا تھا اس نے ایک اصول دیا تھا آپ لوگوں کو، کہ جب کسی عضو کے کیمیائی فعل میں تحریک ہوگی، شدت ہوگی، اگلے عضو میں تسکین ہوگی، اس کے مٹینی میں ہوگی۔
اس کے مشینی میں ہوں. کیمیائی عضو، کیمیائی تحریک عضو جگر کی عضو، جگر عضو سے مراد ظاہر حصہ کی، جگر کی کیمیائی کون سی ہے؟ بدھی صنعتی. یہ تسکین پیدا کرے گا آگے اعصاب کی مشینی میں، اعصابی اطلاعاتی تحریک میں. اور وہ جو ہے اعصاب حکم سامنے. جب بھی کسی عضو کی مشینی تحریک شدت لے گی تو وہ پیچھے ایسا جو کھول کر پتہ چل جائے، توجہ کرے دوست، جو کھل کر سمجھ میں آ جائے ایسا بتائیں تحریک کا. بھائی ٹامٹویاں مار رہے ہیں میرے دوست قانون موقعات کے حضرت صابر مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل حق اور سچ کہا کہ آگے تسکین ہوگی، تحلیل پیچھے ہوگی. یہ کبھی ٹامٹویاں مارتے ہیں تحلیل ہوتے تسکین بالکل بگاڑ دیتے. کبھی صابر صاحب نے کسی پر دو دوائیاں ملا کر دی، ان کا رجسٹر ہے، چھپا ہے. نہیں یہ ہوا کہ ساتھ افسیر لگا لیا ہے یا مسل لگا لیا ہے، مگر ایک ہی کا، وہ ایک ہی دوائی ہے. اس کو بدھی اصلاحاتی دی ہے تو بدھی اصلاحاتی دی ہے، مرگ دیا ہے، شدید دیا ہے. اگر مسل کی ضرورت ہے تو مریض کی ضرورت ہے تو وہ ایسے ہی ہے. تو پھر تسکین اگلے میں دونوں میں ہے تو پھر تو دو دوائیاں بلانی پڑ گئی نہیں، پورے عزم میں مان لی جائے. آپ قانون حضرات تو جانتے ہیں، نہیں جانتے آپ کے پلے میں کیا کریں. ہر وہ یار یہ دماغ کس لیے دیا ہے؟ ہم نے اس کو خرچ کرنا یا ایسے ہی مبعوث کا مبعوث پیش کر دینا؟ یا اللہ یہ لے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. تحریک ایک میں ہو، تسکین دونوں میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ غلط بات ہے، یہ ترتیب بات نہیں ہے، اصولی بات نہیں ہے، قانونی بات نہیں ہے. کیفیات کے معاملات پر تو کیا کہا علماء نے؟ بات صاحب فرماتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پر رڑنا، اور اونچی آواز سے منہ کی زندگی میں جو طرز کہن پرانی چیز پر اڑے ہی رہنا، پڑھتے ہی رہنا، نئی بات کو قبول ہی نہیں کرنا. ان کی تحقیقات ابھی اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں مگر وہ اسی وقت مان لیتے ہیں اس کو. ہماری طب کو نقصان کیا ہے؟ کسی کی بات کو چلنے نہیں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھتا فرمائے. ہم علاج معالجہ کرتے ہیں تو میرے بھائی یہ جو ایک اگلی دفعہ ایسے ہوگا کہ یہ جو باقی 10 مدے ہیں مفرد، ان کے انداز کون کون سے ہیں وہ سارے دوست پڑھتا ہے. اور حضرت نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ کس چیز کی دلالت کرتی ہے، تو وہی مرض ہے نا یار. اتنا کھول کے حضرت نے بتایا، پھر ہم اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے. ہم نے گھروں سے مٹی کی طرح اپنے خورشید پہ
کھلا دیا سامنے، میں نے کہا سچ کہا فرق اتنا ہے کہ بات کو کوئی سمجھتا کیسے، بات وہی ہے، سمجھتا کیسے۔ چار کیفیات سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان پورا نہیں ہوتا، یہ جسم پورا نہیں ہوتا، جسم پورا نہیں ہوتا۔ کوئی انکار کرے گا کہ دو کیفیات کے ملاب سے جو مادہ ہوتا ہے وہی ادھر پڑتا ہے، اسی کا ادھر پیار ہوتا ہے۔ حضرت صابر لکھتے ہیں چار سے یہ چھ کیسے مان گئے؟ اگر تین بنائے تو چار پھر ایک کو کدھر لے جائیں گے؟ اسی لیے انہوں نے آٹھویں تو ایک منٹ نہیں سوچے کہ اب یہ چار ہے، اگر مان لیں جی تین ہے، افراد ایک ہی ہے، قدرت ایک ہی ہے، صاحب ایسے ایسی باتیں بھی کرتے ہیں ہمارے کو، تو پھر یہ تین سے پوری ہوگی نا، تین کیفیات سے، تو چوتھی کو کدھر رہ جائے؟ اگر یہ چھ ہے تو چار سے چھ پورا کر کے دکھائے۔ اندھیرے اور روشنی پر ہم نے دلائل دیے ہیں، انشاءاللہ وہ کتاب میں چھپیں گے، آپ تیار کر دو تو وہ دے رہے گے، ہر آدمی انسان بیٹھا ہوا ہر جگہ پر۔ انتظار کریں انشاءاللہ۔ کیا کرتے ہیں جیسے ہی ہم الحمدللہ فطرت لا تبدیلہ کو لے کر چلے ہیں، جب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چل رہے ہیں، حذف کے معاملات پر جب پہنچے، حزم کو لکھنا شروع کیا، وہاں تو بات ہی کچھ ہو، یہ حزم کدھر کیا؟ ہاں جب وہ میں اس کی بات ابھی نہیں کچھ کرتا۔ مٹی کیسے بنی؟ یہ چھ مادوں کا مجموعہ ہے، الحاق کی مانتے ہیں، سارے ہڈیوں کو مانتے ہیں، بنیاد جو بنیادی اعضاء ہے ان کو مانتے ہیں نا۔ کائنات کی کون سی ہے؟ مطلب یہ جو مٹی الحاقی مادہ ہے، ہڈیوں کو کیا کہتے ہیں؟ الحاقی مادے سے بنی ہے، بعد بھی طرف الحاقی مادے سے بنے ہوئے ہیں۔ مٹی کا جو کردار ہے اس مٹی سے ہی بنایا نا اللہ نے، مٹی کو یہ نہیں ہے، مگر اس میں اس کی حیثیت نہیں ہے، ایک خود سے بڑھ کر انشاءاللہ پوری تحقیق سامنے آئے گی۔ تو جتنا علاج معالجے میں آپ کو ضرورت ہے میرے طبیب بھائیوں کو، وہ تو اپنا لیجیے، اگلی بات انشاءاللہ کھلتی رہے۔ تحریر تحلیل تسکین پر ہم نے جہاں جہاں بتائی ہے ہم حضرت صابر سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، یہاں ہوگی یہاں ہوگی، کوئی دلیل بھی آتے ہیں نا۔ ایک تحریک میں تسکین، ایک تحریک میں تحریک ہو شدت تو تسکین اصلاتی گتی میں دلیل دو کیسے؟ ایک نہیں، ایک ایک چیز پر کئی دلیلیں ملیں۔ ایک دلیل میں دیتا ہوں کیفیات نا مٹی کے بارے میں۔ یہ مٹی اگر رکن ہو، دوسرے رکن کو سامنے رکھ کر ذرا سوچ لینا، مٹی میں 6 پودے لگا دیتے، ایک کا ذائقہ کھاری ہو، ہے کھاری ہو، بوٹیاں ہیں یا نہیں؟ یہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ کڑوی چیزیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ چلو 6 سے نیچے آ جاؤ، 3 لگا،
یہاں ہی مٹی میں گنے کا پودا لگا دیں، یہاں ہی ساتھ ہی مرچ کا لگا دیں اور ساتھ ہی لیمبو کا لگا دیں، کہاں سے گزا لی؟ ایک ہی مٹی میں ایک چیز ہے، مفرد ہے یہ۔ چھ پودے لگا دیں، چھ چیزوں کا مجموعہ ہے مٹی کو بعد میں انشاءاللہ کتاب بتائے گی آپ کو کہ چھ کون سی چیزیں ہیں جس کا یہ مجموعہ۔ اور یہ کہاں عمل ہوا، کس جگہ عمل ہوا؟ جہاں مٹی تیار ہوئی۔ کیا کیا ہوا؟ ان کو دفعہ دینا، پانی دینا مل جاتا ہے یار، بند کرتے تھے۔ میرے دوستو، میرے لیے جتنے بھی آتے ہیں بھائی محترم حکیم ہے، مگر مسخر نہیں کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ یہاں جو آتے ہیں کھل کر ہم سے بات کرنا، وہاں جا کے بیٹھ کے بات کرنی اچھی بات۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ لوگوں کی علم میں اضافہ کرے، اللہ پاک آپ کی برکت سے میرے علم میں اللہ پاک اضافہ کرے۔ تو موبائل جس میں کرنے ہیں بند کر لیں۔ ہاں، میں جتنی بات کی ہے، جو کسی کے ذہن میں سوال ہے، میں کچھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا جواب